اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صدق ہم اپنی اپنی حاجات کی برابری کے اور بارگاہ امام میں اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ سب مل کر بآواز بلند صلوات مومنات گرامی، ماہ ربیع الاول کے آخری ایام ازاں چل رہے ہیں اور یہ جو آخری پرسے ہوتے ہیں، آیت اللہ جوادی عامی ہمارے بہت بڑے عالم دین وہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری ایام ازاں اصل میں اپنے 2 مہینے کی محنت کو قبول کروانے کے لیے وسیلہ بنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان ایام کا آغاز رسول خدا سے ہوتا ہے اور ان ایام کا اختتام امام مہدی پہ ہوتا ہے، یعنی کہ آج ربیع الاول پرسہ مخصوص ہوتا ہے امام وقت کا، تو 8 ربیع الاول آپ کے پرسے کا آخری دن ہوتا ہے۔ تو کہا کبھی تم سوچو کہ 8 دنوں کے اندر جو 2 مہینے تم نے کیا ہے وہ سب ان دونوں کے توسط سے بارگاہ الہیہ میں پیش کرو، تو کہ کیسے ممکن ہے کہ جس پر رسول دست شفقت رکھتے ہیں خدا اسے قبول نہ کرے؟ شافع محشر ہیں آپ کے رسول کہ جنہیں خدا نے شفاعت کا حق دیا ہے۔ اور یہ جو ربیع الاول کی عزاداری ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاول شروع ہو گیا، کون سی مجلسیں ہو رہی ہیں، تم لوگ کون سے فرش عزا بچھا رہے ہو، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہنا مطلب ہم نے یہ بھی سن لیا کہ کیا تمہیں رسول کے آنے کی خوشی نہیں ہے جو تم لوگ مجلسیں کر رہے ہیں، مطلب یہ بھی ہم سن رہے ہیں۔ تو بیٹا مقصد دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ جو رسول کے آنے کی خوشی ہے جو منا رہے ہیں، ہمارا سوال ان سے ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جن کی خوشی آپ منا رہے ہیں کیا وہ خوش ہیں؟ اگر وہ بھی خوش ہیں تو آپ خوش ہوں، سمجھ میں آتا ہے۔ مگر اگر تاریخ پڑھیے تو ان دنوں میں جس میں آپ مجلسیں کر رہے ہیں رسول خوش نہیں ہیں۔ شہادت رسول کے بعد کیا ایام ہے؟ اور رسول اللہ ہم سب کے لیے ہمارے ہر عقیدے سے اوپر ہے۔ مکتبہ تشیع کوئی عام مکتبہ فکر نہیں ہے، یہاں پر رسول کوئی عام انسان کی طرح نہیں لیا جاتا، یہاں رسول کل امت سے افضل ہے، کل امت سے افضل، عام ہے ہی نہیں۔ آج تک ہمارے تشیع میں کسی نے یہ جملہ نہیں کہا کہ ہم رسول کے جیسے خاتم بتائیں نا، رسول وہ کہ جن کے کردار پر مہریں خدا قرآن میں اور جس کے اخلاق کا قصیدہ اللہ قرآن میں پڑھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کتاب المتین میں کہ انکا علی خلق عظیم، درود پڑھیے محمد چل فرمائے مجمعین۔ سب سے پہلے تو مولا آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، جس طرح کے ماحول جیسے حالات میں آپ سب تشریف لا رہے ہیں سمیت ہم سب پڑھنے والے، اور احسان ہے پروردگار کا جو طاقتیں دے رہا ہے کہ یہ ذکر کی توفیق دے رہا ہے اور ہم سب اس نوکری کو ادا کر رہے ہیں۔ امام وقت کی بارگاہ میں بس یہی التماس ہے کہ مولا جو آپ کی شان ہے تو نہیں کر پا رہے، مگر مولا اپنی اوقات کے مطابق جتنی بساط ہے مولا اتنا دے رہے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول کیجیے گا۔ تو بہرحال یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، آیت نہیں ہے کہ دار رسول پر خدا کی مہر ہے۔ آج تک میں ایک بات بتاؤں، بدن خدا بناتا ہے
لیکن بیٹا کردار ہم نے خود ڈیولپ کرنا. جناب موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی اپنے کردار کے لیے اللہ سے دعا کی. نبی ہیں، برگزیدہ نہیں. دعا کیا کر رہے ہیں کہ ربی اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر جو سینہ کھلنا ہے شرح صدر، شرح صدر بشریت کے کردار کی معراج. جب ہم مجلس میں آتے ہیں نا، کیونکہ ربیع الاول ہے، ذکر کروں گی علی مولا کے مولا کا. عام تھوڑی ہے، میں یہی تو سمجھاتی ہوں کہ ہم سب جسے مولا کہتے ہیں وہ علی ہیں، اور بیٹا علی جسے مولا کہتے ہیں وہ رسول. جن فرد ہم، یعنی کہ جو مولا علی کا بھی مولا ہو. عام تھوڑی ہے رسول. او بھائی ان کا تو کمال یہ ہے کہ وہ جس کو گود میں لے لیں اسے امام بنا دیتے ہیں. ابو طالب کے بیٹے کو لیا علی بنا دیا، علی کے بیٹے اٹھائے حسنین بنا دیے. جس کو زبان رسالت چسا دی پھر وہ عام تھوڑی رہا، وہ خطیب نہج البلاغہ بنا کہ جس کے جملے اتنے کمال ہو جائیں، جس کی کہ جب وہ گفتگو کرے تو کائنات رک کر اس کا لہجہ سنے، اور لہجہ اتنا کمال ہو جائے کہ خدا معراج میں اسی کے لہجے میں گفتگو کرے. یہ ہے تاثیر زبان رسالت کی. عام رسول تھوڑی ہے. جس کے کردار کی گارنٹی اللہ قرآن میں دے. ترجمہ کیا ہے جو میں نے آیت ابھی پڑھی، آپ سب کو آتا ہے ماشاءاللہ. ربیع الاول کے صدقے میں یہ ساری آیتیں ابھی دیواروں پہ لکھی ہوئی نظر آ جائیں گی، پوسٹرز پہ لکھی ہوئی نظر آ جائیں گی. انکا علی خلق عظیم. کیا ترجمہ ہے سر بتائیے؟ بے شک آپ، ہاں بے شک، بالکل بالکل. یعنی کہ جو ہم ترجمہ اس کا نارملی پڑھتے ہیں وہ ترجمہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عظیم اخلاق دے کے بھیجا. مگر ہمارے علماء کہتے ہیں اگر اس آیت کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کریں لفظی ترجمہ تو کہتے ہیں انکا بے شک علی پر خلق بزرگ کہ عظیم پر ہے. دے کے نہیں بھیجا اخلاق، پر ہے. کب سے ہے، کب تک رہے گے. دیا اس کو جاتا جو پہلے بد اخلاق ہوتا. یہ ہم جیسے ہیں جو بتدریج آہستہ آہستہ چینج ہوتے ہیں، مگر خدا نے اپنی توحید کی تجلی بنا کے انہیں بھیجا ہے. اللہ نے رسول کو بنایا کیوں؟ کن تو کنزا مخفیا. بھائی میں تو چھپا ہوا تھا. جب میں نے چاہا کہ دنیا مجھے پہچانے تو میں نے کائنات تھوڑی بنائی. انی ما خلقت یا محمد، محمد میں نے آپ کو بنا دیا کیونکہ چہرہ آپ کا سامنے آئے، پہچان میری ہو جائے، کرم آپ کا سامنے آئے، کریم میں کہلاؤں، رحم آپ کریں، لوگوں کو رحم میرا سمجھ میں آئے. محمد سامنے آپ آ گئے، نظر آپ آئے، دکھائی میں دیا. کبھی سوچے تو صحیح، ایسا پہچان کروائی رسول نے ہم سب کو خدا کی. سوچیں رسول اللہ کا دور تھوڑا سا ذہنوں پہ لائیں. رسول اللہ کے دور میں نا لوگوں کو خدا کو دیکھ کر عبادت کرنے کی عادت تھی. اندیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے. بت ہوتا تھا نا سامنے، اس بت کو سامنے رکھ کر وہ عبادت کرتے تھے. اور بت بھی مٹیریل سے بنتے تھے. آپ سب کو پتا ہے ہر قبیلے کا بت اس کے سٹیٹس کے مطابق ہوتا تھا. جو جتنا امیر ہوتا تھا اس کا بت اتنا ہی مہنگے مٹیریل سے بنتا تھا، جیسے سونے سے، جیسے چاندی سے، ہیرے جواہرات، جوتے یاقوت کے پہنا دیے. مطلب جتنا اسٹیٹس فل وہ قبیلہ ہوتا تھا ان کا بت بھی اتنا اسٹرانگ ہوتا تھا.
اور جو کوئی ماٹھا سا قبیلہ وہ مٹی کا بنا کے کھڑا کر دیتا تھا. تو جو مٹی کا بت ہوتا تھا وہ پیچھے ہوتا تھا اور سونے کا بت آگے. تو سوچو اتنا میٹلسٹک تھا اس وقت کا معبود اور عبد دونوں. یعنی معبود بھی سونے کا، عبد بھی اس کو پوج رہا ہے جو سب سے زیادہ مہنگے مٹیریل کا ہے. سوچو اس دور میں ایک ایسے خدا کی بات کرنا کہ جو نظر بھی نہیں آتا. اور کمال رسول اللہ کا یہ ہے کہ انہوں نے ایسا سمجھایا کہ نظر نہ آنے والے کو بھی دکھا دیا. ارے کو سمجھ رہی ہیں نہ نظر آنے والے خدا کو بھی ایسا انڈیلا ہمارے اندر. کبھی شکریہ ادا کیا رسول کا؟ یہ توحید اصل میں ہدیہ ہے رسول کا. میں سب جملہ کہہ رہی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا. بخدا میری نظر میں توحید رسول کے جملوں کا نام ہے. رسول اللہ سمجھاتے گئے، ہمیں خدا سمجھ آتا ہے. دیکھیے اب میں اگر آپ سے سوال پوچھوں خدا کو دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. پکی بات ہے، مطلب میں بھی یہ کہوں گی نہیں دیکھا. لیکن اگر میں کہوں کہ وہ پیارا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ پیارا ہے. وہ بھائی جب دیکھا نہیں تو اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ پیارا ہے؟ جب نظر نہیں آ رہا تو اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہہ رہی ہیں وہ پیارا ہے؟ تو کہا یہ یقین رسول نے دل میں ڈالا. کمال تو اللہ نے بھی کر دیا نا کہ کچھ ہستیاں اتنی پیاری بنا دی کہ ہم نے حسن ان کا دیکھا جمیل وہ لگا. ہمیں خدا کے ساتھ جوڑنے والی ہستیاں. تو اگر زہرا کچھ دینا بھی چاہتی ہیں تو کیسے دے گی؟ درے محمد کا صدقہ. یہاں آنے سے پہلے اندر تھوڑی سی جگہ بنا کر آیا. جب آدمی سے پوچھا جگہ بنتی کیسے؟ انہوں نے کہا سب سے زیادہ اسپیس جو عمل بناتا ہے وہ معاف کرنا. کہ جسے معاف کرنا سب سے زیادہ مشکل لگ رہا ہونا اسے معاف کرنا. اور صرف زبان سے معاف نہیں کرنا. اکثر میں نے ڈائلاگ سنا ہے بادشاہوں سے، معاف تو کر دیا مگر بھولی نہیں. او بھائی پھر یہ معاف کرنا نہیں ہے کہ معاف تو میں کر دیتی ہوں مگر بھولتی نہیں ہوں. جب بھولتی نہیں ہے تو ایسا معاف کرنا کیا ہے؟ نہ بھولنا. بنو امیہ کے سکتے سچ کے جی وہ نہیں بھولتے تھے. خیبر کب ہوا؟ انہیں کربلا میں خیبر سمجھ 6 ہجری خیبر اور 61 ہجری کربلا. اتنے سال پکا کے رکھا خیبر کو دل کے اندر. بھولتے نہیں تھے. یہ مجھے کیسے پتا؟ مولا سجاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب میں گیا نا تدفین کے لیے بھائی جاتے ہیں، میں صرف ایک اشارہ دے رہی ہوں کہ بھولتے نہیں. اس کی مثال کیا؟ جب وہ تدفین کے لیے مولا کہتے ہیں میں گیا، میں نے سارے لاشیں بتائے. بنی اسد کے لوگ انہیں پتا نہیں تھا کہ کس کس پہ لاشیں. تو مولا بتاتے جا رہے تھے کہ یہ ان کا ہے یہ ان کا ہے اور وہ تدفین کرتے جا رہے تھے. تو مولا سجاد کہتے ہیں میں دریا کے کنارے ایک لاشیں پہ گیا. جب دریا کے کنارے لاشیں پہ گیا میں نے دیکھا پامال تو میرے بابا کا لاشا بھی تھا، امام حسین کا اور حضرت عباس کا. تو لاشا بڑی پامال. تو کہتے پامال تو میرے بابا کا لاشا بھی بہت تھا مگر چچا کے لاشے کے ساتھ معاملہ تھوڑا مختلف تھا. کبھی انشاءاللہ اللہ آپ کو کربلا لے کر جائے گا. آپ کو پتہ مولا عباس کی قبر صرف 1.5 فٹ تھی. اندر قبر جو ہے وہ صرف 1 فٹ. عباس کا قد 6.5 فٹ تھا مگر جو قبر کے راضی کہ وہ صرف 1.5 فٹ تھی. کیوں مولا سجاد کہتے ہیں کہتے میں نے سب کے لاشیں سنبھالی مگر چچا کا لاشا سمیٹا ہے. کہاں سمیٹا؟ تو کتنا کچلا ہوا لاشا تھا. اچھا سنیے کہتے ہیں کیا یہ جو میں سمجھاؤں اس کے بعد مسائل کو دیا ہوں. فرماتے ہیں مولا میں نے بنی اسد کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ
جو دریا کے کنارے لاشا ہے اس پہ خنجروں کے اتنے نشانات ہیں کہ لوگ خنجر مارتے تھے اور مار کے پھر کھینچتے تھے. جب خنجر کھینچے جائے نا آپ کو پتہ ہے زخم کا منہ کھل جاتا ہے. کہ عباس کے بدن میں اس طرح کے کئی ہزار زخم تھے. یہ خنجر والے زخم کیوں تھے؟ جانتے ہیں میں نے جب بنی اسد کے لوگوں سے پوچھا مولا سجاد فرما دیں تو کہا مولا سجاد نے کہا کہ بنی اسد کے لوگوں نے مجھے کہا جو ہوتا تھا نا وہ خنجر مار کے کہتا تھا اس کی شکل علی سے ملتی، اس کی شکل علی سے ملتی ہے. علی نے خیبر میں ہمارا سردار مارا، یہ جو ہے نا یہ علی سے ملتا ہے. کہا سزا ملی عباس کو، عباس کو سزا ملی علی سے ملنے کی. خیبر کے فاتح کی سزا عزاداروں آخری پرس میں، اور آخری پرسوں میں آج یاد رکھیے گا جب لٹا ہوا قافلہ مدینہ کے باہر آیا. آج شرمائیے گا نہیں، رسول اللہ سے کہیے یا رسول اللہ ہم نے ہمیشہ دعا مانگی رسول اللہ کربلا جانے کی کہ یا اللہ ہمیں کربلا لے جا. ہم کربلا جا کر امام حسین کا پرسہ دیں گے، مگر معافی کے ساتھ عرض کروں آج تک کبھی ہم نے دعا نہیں مانگی اللہ ہمیں مدینہ بلا جہاں مدینے میں روضہ رسول کے سامنے ارے سکی جناب سیدہ کے رخساروں پر تماچے لگے. آج تک کبھی ہم نے نہیں کہا. سوچیں کبھی آپ نے سوچا؟ ہمیشہ جب بھی ہم پرسہ دینے کا سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں امام حسین کے روضے پہ لے جا، ہمیں شام لے جا. کبھی آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کبھی گنبد خضرا کے نیچے لے جا؟ بیٹا سب سے پہلا عزادار حسین کے تو خود رسول جب وہ گلے پہ بوسہ دیتے تھے نا بیٹا بوسہ گلے پہ ہوتا تھا مگر نظر اس خنجر پہ ہوتی تھی. وہ جو تیرا ضرور رسول اللہ عالم الغیب کا مولا جسے پتا تھا کہ تیرا ضربوں سے گلا کٹے گا بغیر شرمائے ہوئے گلسا اللہ جانے اگلے سال کون فرش رضا پر آئے. اللہ تعالی جب مدینے میں داخل ہوئے ایک نوحہ علی کی بیٹی نے پڑھا اے نانا کے مدینے زینب اجڑ کر آ گئی. عزاداروں کی کچڑی ہوئی ماں، کچڑی ہوئی ماں جب جناب سغرا کو آتے دیکھا آج اس ماں کی شہادت ہے. جب تک زندہ رہی وہ ماں سائے میں نہیں بیٹھی. عزاداروں جب رہائی کی خبر ملی نا خبر پہ رہتا ہم پہ واپس نہ جاؤ. عزاداروں جب یہ جملہ کہا سجاد نے پوچھا اماں کربلا نہیں جانا، ماما کی خبر پہ پرسہ نہیں دینا. اللہ جانے کیسے باتیں کر کے اٹھی. عزاداروں جناب امام نے جملہ کیا کہا نزل مولا یہ جملہ سن کے پرسہ دیجیے گا. عزاداروں کا سجاد اگر اجازت دو میں قبر سکینہ پہ رک جاؤں. مولا سجاد نے کہا کیوں اماں کربلا نہیں کرنا؟ کہا سجاد میں ان شامیوں پہ یقین نہیں کرتی. پوچھا کیوں دیدی آپ یقین کیوں نہیں کرتی؟ سنیے گا جملہ کیا کہا ہے. جناب رباب نے رو کر کہا سجاد تم بھول گئے انہوں نے میرے سامنے میرے اصغر کا لاشا قبر سے نکال دیا. ارے وہ کیسے مان کر اصغر کی قبر کھول کے لاشا نکالا. سجاد یہ تو کہتے ہیں کہ بیٹی کیسے چھوڑ جاؤ. ہائے رباب آپ مدینہ کو چھوڑ آئیے ہم سب آپ کی طرف سے الوداع کر کے کہتے ہیں ہائے مدینہ الوداع، ہائے حسین الوداع. مولا پرسہ نہیں دے سکتے جب پرسہ